عزیز اب اس بات کو آیت نمبر 34 سنتے ہیں. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور جب کوئی چیز ماپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے. اور اس بات کو سمجھ لی جائے کہ یتیموں کے معاملات میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. جب ایسی آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ نے اپنا کھانا ان سے الگ کر دیا تھا، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ان کے مال کو کھا سکتے ہو، ملا کر کھا سکتے ہو، گھر کے اندر رکھ سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کرو کہ ان بچیوں کو زبردستی اپنے نکاح میں لے لو، اور نہ ان کو عزت دو، نہ ان کو بیوی کا درجہ دو، ان کو نوکرانی کی طرح رکھو اور ان کا مال غصب کر لو اور ان کو بولو کہ جی ہم ان کے وارث بن گئے. تو حضور نے فرمایا شادیاں ان بچیوں کی کر کے تم اور عورتوں سے نکاح کر لو. پھر اس کے بعد یہ وزن کا معاملہ آیا اور وعدے کو پورا کرنے کا وعدہ آیا، حکم فرمایا کہ مسلمان اپنا وعدہ پورا کرے. یہ بات ہمارے لیے اور یہ قریش کو سنایا جا رہا ہے، یہ کلام ان سے ہو رہا ہے اور یہ مکہ میں کلام ہو رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو اس بات کا بتایا جائے کہ اسلام جو ہے وہ کسی کا خاندانی اور کسی کا نامی ورثہ نہیں ہے، یہ عمل کا دین ہے. اس میں اپنا عمل، اپنا کردار، اپنی آپ کا احتساب کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد وزن کے بارے میں فرمایا جو کہ حضرت شعیب کی قوم کا جرم تھا. میں نے آپ لوگوں کو ایک پوسٹ بھی بھیجی تھی پچھلے چند دنوں پہلے کہ لوگ جب پاکستان کا دکھا رہا تھا، کوئی آدمی وہ جو ریڑھی والا تھا جو آلو ٹماٹر بیچ رہا تھا، وہ خاتون دوسری طرف کھڑی تھی اور ایک آدمی نے اس کو ریکارڈ کیا. وہ وزن کا جو تھا وہ تھیلے کے پیچھے اس نے رکھا ہوا تھا، ہاتھ میں بٹا، اور اس سے وہ ان کا وزن کر کے پھر ان کے ٹماٹر نکال کر کے اس عورت کو کم دے بیچ رہا تھا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جب دو تو ایک آدھ ایکسٹرا دے دیا کرو، نہ کہ اسے کم کرو، کیونکہ تمہارے مال میں برکت ہوگی. اور اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابی نے گھوڑا خریدنے گئے تو اس گھوڑے والے سے پوچھا کہ کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 500 دینار. تو انہوں نے اس گھوڑے کو چلایا اور کہنے لگے کہ کیا خیال ہے تمہارا، یہ 600 دینار میں دو گے؟ وہ کہنے لگے میں تو 500 مانگ رہا ہوں. آپ نے کہا نہیں، یہ گھوڑا 500 سے زیادہ کا قیمت کا ہے. تو اس پوچھا تمہاری مجبوری کوئی ہے؟ تو اس نے بتایا ہاں میں مجبور ہوں. تو آپ نے کہا یہ اس کی اصل قیمت جو ہے وہ 700 سے زیادہ دینار کی ہے، کتنے لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا آپ جو مناسب سمجھیں. تو اس آدمی کو انہوں نے 700 یا 800 دینار دے کر کے گھوڑا لیا. یہ مطلب بتانے کی بات یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرے تو اس میں دوسرے کو منافع دے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے، نہ کہ کسی کا کام کم ہو جائے گا. ہم غور کریں، ہم تھوڑے تھوڑے پاؤ اور چھٹاک کے اندر بے ایمانی کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا گناہ اتنا عظیم ہوگا کہ جس کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، ابد ہوگا. لیکن ہم تھوڑا سا پیسہ ایک مسلمان کو دے کر اس کو خوش کر دیں. امریکہ میں جس کو ٹپ کہا جاتا ہے، ہم اپنے کاروبار میں اس کو تجارت میں عزت دیں تاکہ اس کو ایسا نہ لگے کہ میرے ساتھ احسان کیا، اس کو یہ لگے کہ میرے ساتھ خیر کیا اور میری قیمت بڑھا کے دی. تو ایک اخلاقی اسلامی طریقہ کار ہے. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اور اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارے سے ضرور بات پرس ہوگی. اب یہ بات ایک بات ہمارے لیے باعث حکمت ہے، یہ علم اور حکمت ہے کہ قرآن کا علم ہمیں مل گیا اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جو چیز کا ہمیں پتہ نہیں اس کے پیچھے پڑھ کر کے جب تک کہ علم نہ ہو کسی معاملے میں اپنی رائے نہ دی جائے. ہاں پوچھا جائے، تعلیم حاصل کی جائے، سوال کیا جائے، لیکن سوال ایک ہوتا ہے تحکمانہ سوال یعنی دوسرے کو حقیر کرنے کا، اور ایک ہوتا ہے سوال جو کہ سیکھنے کا مقصود ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ 2-4 چیزیں پڑھ کر کے وہ دوسروں پہ مسلط کرنے لگتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بتائیں کہ بھئی ہمارے علم میں یہ بات ہے، اگر اس کے بعد بھی آگے کوئی بات ہے تو ہمیں پتہ لگے. جیسے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب ان کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آتا تھا جس کا انہیں علم نہ ہو تو وہ دوسرے صحابہ سے پوچھتے تھے کہ آپ کو علم ہے یا کسی صحابی کو علم ہے تو وہ ہمیں اس بارے میں حضور کا قول یا قرآن اور حدیث کی اس بارے میں جو حکم ہے وہ بتائے. اس کے بارے میں پھر فرمایا کہ آنکھ اور کان اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا. اب ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سائنٹیفکلی پروو ہے کہ حادثہ ہوا اور حادثے میں کئی لوگوں نے اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا. پتہ چلا جو ہر آدمی کی رائے جو تھی اپنی جو اس نے دیکھا تھا، جبکہ دیکھا بھی تھا آئی وٹنس بھی تھے، ہر ایک نے بتایا کہ اس کی رائے کے مطابق
جس کے ساتھ چوٹ لگی وہ بھی مجرم تھا، جس نے چوٹ لگائی وہ بھی مجرم تھا. وہ دیکھنے والے کا اور سوچنے والے کا زاویہ ہوتا ہے. اب میں آپ سے یہ ذکر قرآن کا بیان کر رہا ہوں. کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ عالم دین نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کا یہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ڈاکٹر یہ کرے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسان کر دیا سمجھنے کے لیے. میں اپنی رائے نہیں پیش کروں، میں علماء کو سنتا ہوں، ان سے میں معاملہ لے کر کے میں شیئر کرتا ہوں. ہاں اگر اس میں کوئی خطا ہوتی ہے میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ میری ہدایت فرمائیں اور اس میں اصلاح کریں. اور علوی صاحب بھی اکثر ہمارے پروگرام میں ہوتے ہیں جو کہ عالم دین ہیں، فقیہ ہیں ہماری مسجد کے. اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو آسان فرمائے. اور پھر اگلا انسان جب ذرا سا پیسہ آ جاتا ہے، ہمارے یہاں خصوصاً ہمارے بر صغیر کی تہذیب میں یہ ہم جو ہیں زمیندار ہوں یا تھوڑے پیسے والے ہوں تو ہم گنڈے بن جاتے ہیں، سینہ تان کے چلتے ہیں، اپنے ساتھ بندوقوں والے نوکر اور چوکیدار رکھتے ہیں. اور لوگوں کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں اکثر یوٹیوب پہ دکھتا ہے کہ کسی کوئی سادہ سا جوان مل جائے یا بچی مل جائے یا عورت مل جائے تو ان کے ساتھ بدسلوکی، بدکاری اور ظلم و بربریت کرتے ہیں. اور زمین پہ ایسے چلتے ہیں جیسے کہ زمین ہمارے باپ کی جاگیر ہے، اور ہم ایسے چلتے ہیں زمین پہ پیروں کو ایسے تھپک کے چلتے ہیں کہ جیسے ہم زمین کو گڑا کر دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو پھل ہوتا ہے نا، جس میں درخت میں پھل ہوتا ہے، وہ اپنے وزن سے ہمبل ہو کر کے جھک جاتا ہے. دین میں جب علم آ جاتا ہے تو بندہ ہمبل ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں اکثر جو ہے وہ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، علماء جو ہیں وہ بدتمیزی کرتے ہیں، جو سیکھ کر کے لوگوں کو حقیر کرتے ہیں. یہ بھی دین نہیں ہے، یہ بھی پھر اپنی انا پرستی ہے. کہ جناب ایک صاحب کو میں نے سنا عالم دین تھے، کہنے لگے جی ہاں ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں. آپ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ طالب علم ہیں. اپنے آپ کو طالب علم بنا کر رکھیں، کیونکہ کسی کا بھی علم حضور کے علم سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور آپ کا علم کسی سے بھی زیادہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے فلاں فلاں چیز کا علم ہے. اگلی آیت سنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں. اب یہ دیکھیے آیت نمبر 32 33 یہ تمام آیتیں جو ہیں وہ تعلیم کی، اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی. اب یہ اس کے بعد سنیے، کفار قریش تکبر سے چلتے تھے، سینہ تان کے چلتے تھے. یہ جاہل اور کفاروں کا طریقہ کار ہے، نہ کہ مومنوں کا اور ایمان والوں کا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تو زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اے پیغمبر، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. اب یہ کلام جو تھا ابھی تک کے تو عام لوگوں سے ہو رہا تھا، لیکن اس آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور سے کلام فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے حبیب، ان آیتوں میں سے جو ہیں جو خدا نے دانائی کی باتیں آپ کی طرف وہی کی ہیں، جو خدا کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا. شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شریعت میں آپ دیکھیں اس کی سزا نہیں ہے. وہ آدمی اپنا انکار کر کے دین کے اوپر قائم نہ رہے، اس کو شرعی طور پہ کچھ نہیں گیا تھا. اگر توبہ بھی کر لے نہ بھی کرے اس کو ملک بدر کر دیتے ہیں. حضرت علی کے دور میں یہ ہوا تھا کہ آپ نے سزا دی تھی، لیکن عام لوگ اس کو سزا نہیں دے سکتے. جو پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ لنچنگ کے واقعات ہوئے کہ ایک لڑکے نے کہا کہ جی میں کچھ جو بھی اس نے غلط بات کری، لیکن آپ ویجیلنٹزم اسلام میں نہیں ہے اور کسی کی جان نہیں لے سکتے کیونکہ اس نے آپ کے طریقے کو قبول نہیں کیا. یہ ایک بہت اہم بات ہے جو ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہے. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسے پناہ عظیم عطا فرمائے، اور گناہ کی طرف نہ جائیں، شرک نہ کریں. یہ تمام جو چیزیں اب کلام پھر دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنے لیے لڑکے بنا لیے اور یہ فرشتے. دیکھیے جس طرح عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح کفار قریش کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کے اس قول کا رد فرمایا، اور پھر قرآن کے بارے میں بیان فرمایا کہ لوگ اسے نصیحت پکڑیں مگر وہ ہیں کہ بدک جاتے ہیں. یعنی کہ قرآن کو پڑھو. ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ہم سمجھیں گے کیا، اور جو ہمیں سنا دیا جاتا ہے ہم اس کو لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اے پیغمبر، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا
إنكم لتقولون قولا عظيما مشرکو، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامعقول بات کہتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدائے مالک عرش کی طرف لڑنے بھیڑنے کے لیے رستہ نکالتے. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وہ پاک ہے اور جو کچھ ہی بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے. تسبح. اب ان آیات میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، ایک تو بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ ایسا سمجھتے کیوں ہیں. اسلام ایک واحد دین ہے جس میں صرف ایک رب کی عبادت کا حکم ہے اور ایک کو رب مانا گیا ہے. جب اسلام کا نزول ہوا تو تقریباً دنیا کے تمام مذاہب جو بھی موجود تھے ان میں ایک سے زیادہ خدا کا تصور تھا. کوئی 3 مانتے تھے، کوئی ہزاروں مانتے تھے، کوئی ہر چیز کا ایک خدا سمجھتے تھے. اور آپ نے امریکہ میں آ کے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ جو گریکو رومن کانسیپٹ تھا خدا کا، ان کے اندر یہ تھا کہ جناب خدا ہے، ان کی جنگیں ہو رہی ہیں آسمانوں میں تو اس لیے فلاں فلاں چیزیں ہو رہی ہیں. ان کے لیے ہر چیز کا ایک خدا ہوتا تھا اور اسی لیے انہوں نے سیلسٹین چیپل کا جو ہیونلی گاڈ اور ارتھلی مدر اور ان کا بیٹا ہرکولس تھا، ہرکولس کا کانسیپٹ نکالا جو کہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا بنی اسرائیل کے اسلام کے اندر، اور اس سے ان کے مذہب کو بدل کر کے انہوں نے عیسائیت کو اسی شکل دی کہ جس میں تثلیث کا عقیدہ آ گیا. پھر ہندوؤں کے برہما، وشنو، مہیش 3 کم از کم مین خدا ہیں، ایک جلانے والا، ایک مارنے والا، ایک پالنے والا ہے. اس طرح کے مختلف خداؤں کا تصور ان کے ہاں پایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت نمبر 44 میں ذکر فرما رہے ہیں کہ 7واں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ان میں اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح کرتی ہیں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ زمین کے اندر ہوں، زمین کے باہر ہوں. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم اس تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم نے جو بھی پچھلے دفعہ پڑھا تھا اس میں سورہ نمل میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی تھی کہ وہ ہدہد سے بھی کلام کرتے تھے، وہ چیونٹیوں سے بھی کلام کر سکتے تھے. حضرت موسیٰ کے ساتھ، داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. یہ اس آیت کی تسبیح ہے کیونکہ ہمارے لیے ہر چیز زندہ ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. اگلی آیت کو سنیے اور یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور اس کو 3 جگہ قرآن میں اس کا مفہوم سے تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. 7واں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. بے شک وہ بردبار اور غفار ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں سخت پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں. ان 2 آیتوں آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات ایسی بیان فرمائی ہے کہ جو کہ ہمیں ہمیشہ غور میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. یعنی کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک پردہ پیدا کر دیتے ہیں ان کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے. بے ایمانوں کے لیے درمیان میں اللہ تعالیٰ قرآن اور قرآن کے سننے والوں میں جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ایک حجاب کھڑا کر دیتے ہیں جو کہ ان کو اس کے آگے دیکھنے اور سننے کی کیفیت نہیں دیکھتا. اب دیکھیے ہمارا کان ہے، ایک کہلاتا ہے ایکسٹرنل ایئر، ایک کہلاتا ہے مڈل ایئر، ایک کہلاتا ہے انٹرنل ایئر، اور پھر اس کے بعد برین ہے جہاں پر یہ
اسپیچ جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے. یہ پردہ جو ہے نا یہ وہ فہم کے اوپر بیان کیا, کیونکہ کان تو دیکھ رہے ہیں, کان سن رہے ہیں, آنکھیں دیکھ رہی ہے اور کان کے اندر آواز بھی جا رہی ہے, لیکن سمجھ اور فہم اور ادراک جو ہے نا وہ یہاں ہو رہی ہے اور دل پہ ہو رہی ہے. تو اس کا اثر دل پہ ہو رہا ہے اور ذہن سن رہا ہے. تو یہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا حجاب ڈال دیتے ہیں کہ آدمی سن رہا ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا جی میری بات سمجھ میں نہیں ہے. آپ کبھی کوئی میتھ کی پزل کسی کو دیں, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نمبر ہیں 2 + 2 4 ہوتے ہیں, آپ کہیں 2 + 2 5 ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے سمجھ نہیں آتا, الجبرا لگاتے ہیں وہ فارمولا بن جاتا ہے. تو یہ جو فہم ہے نا یہ فہم کی کمی ہو جاتی ہے اور اسی کو حجاب کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے. اور پھر اسی طرح سے دلوں پہ پردہ ہو جاتا ہے, دل دھڑک رہا ہے, دل کو ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن دل پہ اس بات کا قرآن کا اثر نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ اس پہ جب ثقل پڑ جاتا ہے, جب اس کے اوپر پردہ پڑ دیا جاتا ہے تو وہ جب قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو وہ اس سے بدک جاتے ہیں اور پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں. یہ ایک مثال دی گئی ہے, اس کو اگر ہم سمجھ سکیں. جیسے ہمارے یہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں جی جلدی کرو دیر ہو رہی ہے, ساری زندگی کام کرتے رہتے ہیں اور بے وقوفی میں وقت گزارتے رہتے ہیں اور دوسری چیزوں میں لگ رہتے ہیں, لیکن اللہ کا ذکر اور نماز کا معاملہ ہو فوراً دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی بس نکلو. یہ بات ایک ایمان کے حساب کے لیے کہی گئی ہے, نہ کہ مسلمانوں پہ طنز کر رہا ہوں میں, لیکن کفار کا معاملہ یہ تھا کہ حضور جب انہیں قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو وہ بھاگ جاتے تھے, وہ پیٹ پھیر کے چلے جاتے تھے اور وہ پھر سوال کرتے رہتے تھے کہ ہم مر گئے تو مٹی ہو گئے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اس بات کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں یہ دیکھیے. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں, اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. دیکھو انہوں نے کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں, سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے. وقال اب ان آیتوں سے پتہ لگتا ہے کہ جو حضور کے ساتھ جو کفار قریش کا معمول تھا, جو کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا, کہ ان کو کبھی کہا گیا ہے نعوذ باللہ دیوانے ہیں, کبھی کہا گیا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں, کبھی کہا گیا ان پہ یہ جادو کر رہے ہیں, کبھی کہا گیا ان پہ جادو ہوا ہے, کبھی انہیں کہا گیا کہ ان پہ جنات کا اثر ہو گیا ہے, کبھی کہا گیا کہ یہ ان کی وجہ سے ہمارے ہاں برکت چلی گئی ہے اور ہمارے ہاں عذاب آ رہا ہے. یہ تمام باتیں جو تھیں یہ تمام یہ انبیاء علیہ السلام پہ الزام لگائے جاتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے, کیونکہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ قرآن سن رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے اندر کمزوریاں نکالتے ہیں. آپ نے ٹی وی ایونجلسٹ کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ غیر مسلمان جو ہے یا جو مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ قرآن کی آیتیں نکال کر کے, ایک آدمی ہے اس کا نام کیا ہے, وہ وسیم کیا نام ہے اس کا, جو ہندوستانی ہے, اس نے قرآن کے اوپر الزام لگا دیا کہ اس میں سے جو کئی آیتیں جو ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اصل نہیں ہے, اور اس نے ان کو نکال کر کے انڈیا کورٹ میں اس نے اس کا کیس دائر کیا ہے. اب غور کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ قرآن کو سنتے ہیں, اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں اور اپنے دل کی باتیں بناتے ہیں, اپنے دل کی مقصد کو نکالتے ہیں, اور جب یہ مرنے کی باتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں جی یہ مر کر ہم بوسیدہ ہو گئے, ہڈی ہو گئے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. آخرت پہ ایمان جو ہے یہ ایک ایمان کا بہت بڑا جز ہے. اگلی آیتوں کو سنیے, آیت نمبر 49. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے. قل كونوا حجارة أو حديدا. کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو, جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا. کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا. کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا. يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت ہے.
اب ان دو آیتوں کے اندر یہ ذکر ہوا گیا کہ یہ سوال کرتے تھے کہ جناب اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بھی بن جاؤ، جب حکم ہوگا تو پتھر اور لوہے سے تمہارا جسم دوبارہ اٹھ کے آئے گا، کیونکہ اللہ کا امر ہوگا۔ اور یہ باتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ کچھ جسم جو ہیں جب مٹی میں دبائے گئے یا دبے ہوئے ملے، جن کے ساتھ یہ تھا کہ وہ بالکل ایسی ان پہ اور والکینک ایش ہوا تو وہ ویسی جم گئے، برف میں جم گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی طریقوں سے دکھایا، فرعون کا جسم بھی محفوظ کیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں گے تو اس جسم کو دوبارہ وجود میں لے آئیں گے۔ اور پھر یہ جب یہ ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی میں کتنا رہے، تو یہ کہیں گے کچھ مدت ہی رہے تھے، جب ان سے اٹھنے کے بعد سوال ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہ قول اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے بندے ہیں ان سے کیا کہا جائے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت کی بڑی خوبصورت تفسیر ہے، اور حضور کا وعدہ ہے کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی دوسرے کو دے دے اللہ کی رضا کے لیے اور امن کا خواہش کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو عزت جاتی ہو تو میں اسے اپنی عزت سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو عزت دوں گا۔ تو یہ بات ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا قول ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب بھی کہیں تو وہ اچھی بات کریں، اور اچھی بات کرے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ قول ہے کہ if you don't say the right thing in the right way, if you say right thing in the wrong way, you can lose the person۔ جیسے حضرت علی کا قول ہے، آدمی سے اس کے معیار کی بات کرو۔ تو آپ جب کلام کریں تو یہ دیکھ کر کریں کہ آپ اس سے جب کلام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، چاہے وہ دنیا کا بدترین بد اخلاق اور برا انسان ہو۔ بہت بڑی مشکل ہے، آسان بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اس آدمی کو کہتے ہیں بھائی جاؤ اپنا کام کرو، ہمارا دماغ مت کھاؤ۔ یہ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ برداشت اور صبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ثابت کر کے بتایا ہے، صرف کہا ہی نہیں فرمایا۔ اور اس کو آپ نے وعدہ فرمایا کہ جو انسان اچھی بات کرے گا اس کے لیے میرا جنت میں وعدہ ہے کہ میں اس کو جنت کے کنارے پہ اس کا گھر بنوا دوں گا۔ اچھے اخلاق والے کا گھر جنت کے درمیان ہوگا، سینٹر میں ملے گا۔